الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور امت مسلمہ کی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبے کے دوران آپ کے سامنے قرآن کریم کے دو مختلف مقامات سے دو آیتیں پڑھی گئی اور یہ دونوں آیات ایک عظیم شخصیت جسے ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اس عظیم شخصیت سے متعلق یہ دونوں آیات ہیں. ان دونوں آیات پر ہم کچھ گفتگو کریں اس سے پہلے ایک سوال ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، ایک مومن ہونے کے، ہمارے سامنے اسوہ اور نمونہ کون ہے، رول ماڈل ہمارے لیے کون ہے، یہ ہم اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہماری جو اولادیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کے نزدیک کون سی شخصیت رول ماڈل ہے، کون سی شخصیت اسوہ ہے. اسی طرح ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے سامنے کون سی شخصیت ان کی رول ماڈل ہے، ان کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے. اسی طرح ہمارے سماج اور معاشرے کے بزرگ طبقہ جو ہے، عمر دراز جو طبقہ ہے، ان کے لیے کون رول ماڈل ہے، کون اسوہ ہے، کون نمونہ ہے. یہ سوال اپنے آپ سے کریں، اپنی اولاد کے تعلق سے کریں، اپنے آپ سے کریں. ہمارے جو بزرگ ہیں، عمر دراز ہیں، وہ بھی سوال کریں کہ کون ہے ہمارے لیے، کون سی شخصیت کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت غور کرنے کا سوال ہے. اگر ہم پوچھیں گے، کسی سے سوال کر لیں گے کہ بتائیے آپ کا فیورٹ اور آپ کا پسندیدہ شخصیت کون ہے، تو وہ کس کا نام لے گا وہ خود جانتا ہے، کس کی بات کرے گا وہ خود جانتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر وہ جواب دے بھی دے کسی ایسی شخصیت کا، تو ہم اس سے پوچھیں گے اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، آپ نے اس شخصیت سے کون سی چیز لی ہے جس کو آپ رول ماڈل کہتے ہیں، کون سی چیز سیکھ لی ہے آپ نے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کے بڑھاپے تک. یہ بہت اہم سوال ہے. یہ آج اپنے ذہن میں اسے پیدا کرنا ہے، اور خاص طور پر نئی نسل جو ہے ہماری، جو ہماری اولاد ہے، جن پر آگے پورا مستقبل ہمارا ہے، ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور ڈالنا ہے کہ تمہاری فیورٹ پسندیدہ شخصیت کون سی ہے اور کس کو تم رول ماڈل بناتے ہو. وہ ہم پوچھ لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کوئی جواب بھی دے دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رول ماڈل ہے، لیکن ہم پوچھ لیں گے آپ نے کیا سیکھا ان سے، کیا ایک کوئی ایسی چیز جس کو آپ نے اپنی زندگی میں لایا ہو، ان کو دیکھ کر لایا ہو اور آج بھی یاد ہو کہ ہاں ہم اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. وہ جواب آپ اپنے پاس رکھیں اور اپنے نفس سے، اپنے دل سے وہ جواب دیں. بہرحال آج ہم جو بات کریں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر بات کریں گے، اور اس لیے بات کر رہے ہیں کہ آج سے تقریباً کم و بیش 1 مہینے کے بعد
ایک عظیم سنت ہم ادا کریں گے، ایک عظیم عبادت ہم ادا کریں گے جسے ہم عید الاضحیٰ کا نام دیتے ہیں، بقرہ عید کا نام دیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی شخصیتوں کو موسمی بنا دیا ہے، موسمی سمجھتے ہیں، سیزنل جسے کہتے ہیں، شاید موسمی بنا دیا ہے کہ بقرہ عید آئے گی تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیا جائے گا۔ ہاں ایسے ہی ہے، مہینے کے اعتبار سے ہم نے شخصیت یاد بنا لی ہے۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، اور یہ ایمان کے منافی چیز ہے کہ ہم کسی شخصیت کو موسمی بنا دیں، سیزنل بنا دیں کہ سیزن کے حساب سے ہم یاد کریں۔ تو اس وقت پہنچتے پہنچتے ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، اس سے پہلے ہم یاد کریں۔ تو ہمارا آج سے جو خطبہ شروع ہوگا، آج کا خطبہ، اس کے بعد 3 خطبے اور آئیں گے اس سے پہلے تو تینوں خطبے میں ہم سیریز باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ہم جو ہے یہ جاری رکھیں گے، تاکہ چھوٹا موٹا خاکہ یہاں سے آپ کے ذہن میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے چلے جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 3 بات یاد رکھیں، بہت غور سے سنیں۔ نمبر 1، قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری کائنات کے لیے رول ماڈل قرار دیا۔ یہ بات یاد رکھیں، جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، وہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی خاص طور پر مسلمانوں کے لیے رول ماڈل، اسوہ حسنہ قرار دیا۔ دیکھیے قرآن کریم کی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم، تحقیق کہ آپ کے لیے ہے، کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین رول ماڈل، کس کی زندگی میں؟ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں، یعنی جو ان پر ایمان لائے، ان دونوں کی زندگیوں میں آپ کے لیے رول ماڈل ہے۔ اور یہ آیت کریمہ آج بھی قرآن کریم کے اندر درج ہے، لکھی ہوئی ہے۔ کیوں لکھی ہوئی؟ اگر چند لمحوں کے لیے ہوتی، چند سالوں کے لیے ہوتی، چند مہینوں کے لیے ہوتی، 1 صدی کے لیے ہوتی تو آیت ختم ہو جانا چاہیے، لیکن آیت کریمہ آج بھی موجود ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، آپ کی زندگی، آپ کا طور طریقہ، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، یہ تمام چیزیں آج بھی دنیا والوں کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ تو کیا یہ نظریہ، کیا یہ فکر ہم نے اپنے اندر پیدا کی ہے، اپنے بچوں کے اندر پیدا کی ہے، ڈالی ہے؟ ہمارے یہاں تو رول ماڈل کون شخصیت ہے؟ ذرا سی ان کی زندگی اوپر کیا ہے، ہمارے رول ماڈل، ذرا سی کوئی چیز اوپر آئی وہ رول ماڈل، وہ شخصیتیں۔ اگر ان کے کارنامے ذکر کریں تو کیا کارنامے؟ کچھ کارنامے ایسے کہ بس کمر ادھر سے ادھر کوئی ہلا دیا تو رول ماڈل۔ کیا کارنامہ؟ جھوٹی بناوٹی زندگی ہمارے رول ماڈل ہے، بناوٹی زندگی جن کی ریالٹی سے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے رول ماڈل ہے۔ پوچھو، ہم نے مسلمان بچوں سے پوچھا ہے، کمر ادھر سے ادھر ہلا دیا رول ماڈل بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مسلمانوں کی زندگی ہوگی، بناوٹی خوشی، بناوٹی غم، بناوٹی جذبات، بناوٹی احساسات، ایکٹنگ، اداکاری، یہ سب ہمارے لیے کیا ہے؟ اور اس کا اثر اتنا ہوا، آپ کو بتاؤں میں، اس کا اثر اتنا خطرناک ہمارے سماج و معاشرے پر ہوا ہے کہ جو اسکرین پر چل رہا ہے ڈرامہ، وہ حقیقت ہے، اور جو ریئل زندگی میں حقیقت چل رہی ہے وہ ڈرامہ ہے۔ بات ہے اس میں 2 گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر آدمی ایموشنل ہو رہا ہے، غصے میں آ رہا ہے، جذباتی ہو رہا ہے، آنسو آ رہے ہیں، اور ڈرامے کو دیکھ کر اس جو ہے حقیقت کی زندگی سے دور اس کو دیکھ کر رو رہا ہے، اور حقیقت میں جو ڈرامہ ہے اس کو حقیقت سمجھا، اور ریئل زندگی میں جو حقیقت ہو رہی ہے اس کو ڈرامہ کہتا ہے۔ ایسی بات وہی، وہاں پر کوئی آدمی رو رہا ہے تو رو رہا ہے حقیقت سمجھ کے، یہاں زندگی میں کوئی آدمی اگر اپنا دکھڑا بیان کر کے رونے لگے، ڈرامہ کرتا ہے، ناٹک کرتا ہے۔
یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، آپ سمجھتے نہیں. فکری جنگ چل رہی ہے، فکری جنگ. آپ سمجھتے فکری جنگ کسے کہتے ہیں؟ انسان کی فکر کو مار دیا جائے پھر سب ہمارا ہے. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. تو پہلے مسلمانوں کی فکر، غیرت، حمیت، ایمانی جذبہ مارا جائے گا، اس کے بعد تو پھر ہمارا ہے، سب ہمارا ہے. لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے، لکم سے مراد کون لوگ ہیں؟ تمہارے لیے. کون تمہارے لیے؟ یہ آیت کریمہ تو یونیورسل آیت ہے نا، عالمی آیت ہے نا. کہ خطے کے لیے، ایک برادری کے لیے، ایک ذات کے لیے نہیں. قرآن کریم تو ہم ہی، ہمارا ایمان ہے کہ یونیورسل ہے، عالمی ہے، کائناتی ہے. اس کا قانون ایک خطے کے لیے نہیں ہے، اس کا لا ایک ایریے کے لیے نہیں ہے، پورے ہر طرف کائنات میں جہاں جہاں انسان بسے گے وہاں. تو ایک بات ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ معلوم ہے کہ یہ شخصیت رول ماڈل ہے پوری دنیا میں. ایک بات. دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت عالمی شخصیت ہے. رول ماڈل الگ ہونا اور عالمی شخصیت ہونا الگ. وہ کیسے؟ دنیا کے اندر 3 بڑے مذہب پائے جاتے ہیں، 3 بڑے مذہب. بحیثیت مذہب میں اسلام کو بھی کہہ رہا ہوں، اسلام مذہب نہیں بلکہ دین ہے. اور باقی 2 مذہب، ایک ہے یہودیت اور ایک ہے عیسائیت، نصرانیت. ہاں، یہ تینوں اور اسلام ایک مذہب ہے. تینوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 67 کے اندر. ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. اب یہ دیکھیں کیسے عالمی شخصیت بنتی ہے ابراہیم علیہ السلام. یہودی کہتے ما كان ابراہیم یہودیا، قرآن کریم نے یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم کیا ہے؟ یہودی ہے. تو گویا یہودیت جو بڑا مذہب تھا ابراہیم کی شخصیت کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. کیا کہا ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ یہودی ہے. قرآن کریم نے ترجمہ کی ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم یہودی نہیں تھے. ولا نصرانیہ، اور یہاں دوسری طرف نصرانیت، وہ کیا کہتا تھا؟ عیسائیت. وہ کہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے. گویا یہ بھی اپنے مذہب کی طرف کھینچ رہے ہیں. 2 بڑے مذہب دنیا کے، دونوں طرف قرآن کریم نے دونوں کی تردید کی. نہ ابراہیم یہودی ہے تمہارے اعتبار سے، نہ ابراہیم نصرانی ہے تمہارے اعتبار سے، ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ ولیکن کان حنیفا، حنیف ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ حنیف ہے. مسلمہ اور مسلم ہے. وما کان من المشرکین، زندگی کے کسی بھی لمحے میں وہ مشرک نہیں رہے. یاد رکھیے، زندگی کے کسی بھی گوشے میں وہ مشرک نہیں رہے کہ پہلے کبھی مشرک تھے بعد مسلم، یہودی ہو گئے، نصرانی. تو اس آیت کریمہ سے اہل علم نے، علماء کرام نے یہ بات بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیسی شخصیت ہے؟ کیسی پرسنالٹی؟ عالمی پرسنالٹی ہے، عالمی شخصیت ہے، یونیورسل پرسنالٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں. 2 بات ہو گئی. تیسری بات یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہماری زندگی میں خصوصی اعتبار سے، مسلمانوں کی زندگی میں اتنا زیادہ ہے کہ ان کے تذکرے کے بغیر ہماری نماز مکمل، بولو، نہیں ہوتی. صحیح بات ہے، ہماری نماز مکمل ہو جاتی، ان کے تذکرے کے بغیر نہیں ہوتی. درود شریف نماز کا، صلاۃ کا ایک اہم رکن بنا گیا ہے تشہد کے اندر، ہے نہیں ہے؟ ہم تو درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو درود شریف میں کیا ہے؟ درود ابراہیمی اس کا نام رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، ہمیں آپ نے سکھا دیا،
التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تو ہم پڑھتے ہیں، سیکھ چکے، سلام پیش کرنا تو سیکھ چکے، نماز میں تشہد میں پڑھنا، لیکن درود کیسے ہم آپ پر پڑھیں، صلات کیسے بھیجیں؟ قرآن کریم میں تو صلات کا بھی حکم ہے کہ آپ پر صلات بھیجنا ہے. تو اس سوال کے جواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا صحابہ کرام کو؟ فرمایا اس طرح سے تم صلات پڑھو، یعنی درود بھیجو نماز کے اندر. کیا بتایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائی الحمدللہ سب کو یاد ہے، سب پڑھتے ہیں. یہ نہیں پڑھا جس دن نماز ہوگی آپ کی، نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ کو تشہد میں، نماز باطل ہو جائے گی اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے. صحیح بات. تو ان درود ابراہیمی کے بغیر نماز نہیں ہماری. تو اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے اور ان پر دعا کے بغیر ہماری تو نماز نہیں. آپ سوچئے کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہماری زندگی سے جوڑ دیا ہے، ہماری زندگی سے مرتبط کر دیا ہے، ہماری زندگی سے جوڑ کر رکھ دیا ہے. یہ چیز معلوم ہوئی. یہ تین چیز. پہلی چیز ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت رول ماڈل. ٹھیک ہے، تو آج سے ہم یہ عہد کریں کہ خود بھی ان کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، بتائیں گے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، کیسے وہ تھے، کیسے بچپنا گزرا، کیسے جوانی گزری، کیسے بڑھاپا گزرا. یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے اور بتائیں گے تاکہ ہمارے بچوں کی، ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کی جو تربیت ایسی ہو سکے کہ وہ بناوٹی تربیت نہ ہو، بناوٹی ان کی زندگی نہ ہو، بلکہ حقیقی زندگی ہو. وہ آگے کے حالات سے لڑ سکیں جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اس دور کے حالات سے لڑا اور اس سے اپنے آپ کو جو ہے نکالا اور آزمایا. تو یہ تین باتیں آپ کے سامنے رکھی. اب میں ابراہیم علیہ السلام مختصر سے وقت میں چند صفات جو قرآن کریم نے ذکر کیے وہ میں رکھتا ہوں. نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے قرآن کریم کے اندر 1 کم 69 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے پورے قرآن کریم کے اندر. اتنا کثرت سے ان کا تذکرہ ہے. اور میں کسی سے پوچھ لوں کوئی ایک آیت پڑھ کر آپ بتا دیں کس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ہو. اور اسی طرح ایک مکمل سورت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھی گئی. آپ سوچ سکتے ہیں نا، قرآن کریم کی ایک مکمل سورہ ابراہیم رکھی گئی اور 69 1 کم 70 جو ہے تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو قرآن کریم نے بیان کی. بنیادی طور پر 7 صفات ان کی بیان کی گئی ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے رول ماڈل تو وہ جو صفات ان کے پاس ہے تو ہمارے اندر بھی وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. وہ صفات، پہلی صفات اللہ تعالیٰ نے ان کی ذکر کی ہے وہ ہے وہ اللہ کے جگری دوست تھے. خلیل اللہ کہا گیا. کیا کہا گیا ان کو؟ خلیل اللہ. دیکھیے عربی زبان کے اندر خلیل معنی دوست ہوتا ہے، صدیق معنی بھی دوست ہوتا ہے، اور صدیق معنی بھی دوست ہوتا ہے، اور بہت سارے حمیم مینس دوست ہوتا ہے. بہت سارے دوست کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، لیکن خلیل جس دوست کو کہا جاتا ہے وہ الگ. خلیل کہتے ہیں نا ہم جو آپ بولتے ہیں یہ میرا جگری دوست ہے، انگلش والے بولتے ہیں یہ میرا کلوز فرینڈ ہے، اور کچھ لوگ اور بولتے ہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا میرے ساتھ ہی، کھانا پینا ہمارا ایک ساتھ ہے. ایسا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، سورہ نساء آیت نمبر 125. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو خلیلاً، جگری دوست. یہاں یہ نہیں کہا کہ ابراہیم نے بنایا اللہ کو، کیا کہا گیا؟ اللہ نے بنایا. اب آپ دیکھیے دونوں میں فرق ہے.
ایک ہے دیکھیے اسلوب کے چینج کرنے پر بات چینج ہو جاتی ہے. چلیے آئیے میں آپ کو دوست بنا دیتا ہوں. تو کس بات پر زور ہو رہا ہے, کس کی اہمیت پتہ چل رہی ہے؟ سامنے والے کی. آپ کو یہ دوست بنا رہے ہیں اور میں بولوں چلو تم مجھے دوست بنا لو, تو ان کی حیثیت معلوم ہو رہی ہے. اور یہاں پر کیا ہے, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, اللہ تعالیٰ نے بنا لیا, اختیار کر لیا ابراہیم کو خلیلاً, ایز اے خلیل, ایز اے جگری دوست. اب جو اللہ کا جگری دوست ہوگا, کیا اس کی شخصیت میں کہیں بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اس کو رول ماڈل بنانے میں کبھی کوئی ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے؟ اس کی زندگی کو سامنے رکھنے میں کوئی بات ہو سکتی نہیں ہو سکتی. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ, ایک بات ہے خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام, کیا ہے؟ اللہ کے خلیل ہے. دوسری چیز, ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرد نہیں کہا. دیکھیے ایک آدمی ہوتا ہے نا, اپنے کام کی وجہ سے وہ بڑی انجمن بن جاتا ہے. انجمن کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ یونیورسٹی بن جاتا ہے. ایک آدمی ایک اسٹوڈنٹ ہے اور ایک یونیورسٹی, فرق ہے دونوں. ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا ہے, فرد نہیں کہا گیا ہے, امت. دیکھیے قرآن کریم میں سورہ نحل آیت نمبر 120, ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا, یقیناً ابراہیم ایک امت تھے. آج کے حساب سے نہیں تھی, یونیورسٹی تھی. امت سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز جس کے پاس وہ امت ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو امت قرار دیا گیا. آپ سوچیے کتنی بڑی شخصیت, کتنی بڑی شخصیت. کیا یہ رول ماڈل ہمارے لیے؟ ان کی ایک زندگی ہم اپنے اندر اپنائیں, ایک بات اپنے اندر رکھیں. امت قرار دیا. امت ایسی شخصیت جس میں سب کچھ ہے, سب کچھ. زندگی کا کوئی, آپ چراغ لے کر چل رہے, کچھ تو مل جائے, جس طرف جائے آپ کو ملے گا. آپ کو توکل کیسے کرنا ہے ملے گا. آپ کو اللہ پر اعتماد کیسے کرنا ہے ملے گا. آپ کو آزمائشوں سے کیسے لڑنا ہے ملے گا. بچپن کیسے گزارنا ہے ملے گا. جوانی کیسے گزارنا ہے ملے گا. بڑھاپا کیسے گزارنا ہے ملے گا. آپ کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی رول ماڈل ملے گا. آپ کے پاس باپ ہے تو وہ بھی آپ کو, اس کا رول ماڈل بھی آپ کو ملے گا. آپ کے پاس ماں ہے تو وہ بھی رول ماڈل آپ کو ملے گا. آپ قوم سے لڑ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملے گا. کیا کیا نہیں ملے گا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ, امت کہا ان کو قرآن کریم. یہ سورہ نحل 120 نمبر کی ہے. اور تیسری صفت جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے الوفا. وفا, قرآن کریم کے الفاظ بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. وفا, جس کو ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں اپنے رب کا وفادار, اپنے رب کا وفادار. قرآن کریم نے کس انداز میں بیان کیا؟ فرمایا سورہ نجم آیت نمبر 37 میں, وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اور اس ابراہیم کو بھی ذرا یاد کرو, الذی وفا, جو اپنے رب کا وفادار ہو گیا تھا. اپنے رب کا وفادار ہو گیا تھا. کیا ہم وفادار ہیں رب کے؟ کیا ہم نے اللہ کے ساتھ وفا کی ہے؟ وہ ابراہیم الذی وفا, یہ سورہ نجم کی آیت 37. ایک ایک حکم پر وفاداری کی, ایک ایک حکم پر وفاداری. بچہ تھا جب وفاداری کی, اور بیوی تھی جب وفاداری کی, اور اسی طرح باپ تھا پھر بھی وفاداری کی, اور قوم اور منصب بہت کچھ ملنے والا تھا اپنے باپ کی طرف سے تب بھی وفاداری کی رب کی. وہ ابراہیم الذی وفا. تین ہو گئی, چوتھی دیکھیے. اور چوتھی جو صفت ہے, تین ایک ساتھ ہے, ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 75 ہے. فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. لحلیم اواہ منیب, یہ تین ورڈ ہے. یقیناً ابراہیم حلیم تھے, اواہ تھے, منیب تھے. الفاظ پر بھی غور کیجیے, کتنا عظیم, کتنے خوبصورت الفاظ. حلیم اواہ منیب. اب تینوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حلیم کہتے ہیں, یہ حلم سے بنا ہوا لفظ ہے. حلم, حلم کا معنی ہوتا ہے عدم العجلہ, جلدی نہیں کرنا, جلدی نہیں کرنا. یہ ان کی خاص صفت, کسی کام میں بہت جلد بازی نہیں. جلدی کرنا الگ ہوتا ہے, جلد بازی کرنا الگ ہوتا ہے. یہ حلیم تھے, کتنی بھی مشکلات, کیسی بھی چیز آ جائے جلدی نہیں کرتے تھے. حلیم تھے, بردبار تھے,
صبر و استقامت اور عدم برداشت کی چٹان جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ حلیم کا لفظ شاید ہم اردو میں اسے بیان نہ کر سکیں، حلیم۔ پھر اواہ تھے، اواہ کہتے ہیں اہل علم، اواہ کا لفظ آہ سے بنا ہوا ہے۔ کس سے بنا ہوا ہے؟ آہ سے۔ آہ انسان کب کرتا ہے؟ کب آہ نکلتی ہے انسان کی؟ جس کی پوری لائف ہی، پوری زندگی ہی آزمائشوں سے، صرف اس کے آزمانے میں گزری ہو تو اس کی زبان سے آہ نکلتا ہے۔ جس کی آزمائش تو بچپن میں ہو گئی، جس کی آزمائش تو جوانی میں ہو گئی، جس کی آزمائش تو بڑھاپے میں ہو گئی، اور تین مراحل کی بات بچا کیا زندگی میں؟ پوری زندگی تو اواہ آہ، یعنی اللہ کو یاد کر کے آہ نکل۔ اواہ منیب۔ ہم اپنے رونے پر، کسی چیز پر ذرا غور کریں، اللہ کے سامنے روتے وقت ہماری کیفیت کیا ہے، انسانوں کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے ہماری کیفیت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت نے بتایا دنیا کے سامنے نہیں رونا۔ کس کے سامنے رونا؟ اللہ کے سامنے رو کر آہ نکل جائے۔ اور ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، انسان تنہائی میں اللہ کے سامنے روئے، تنہائی میں روئے۔ آپ اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیں۔ آج تو فتنوں کے اس دور میں اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز بہت غور کرنے کی ہمیں، کہ ہماری تنہائیوں کو چرا لیا گیا ہے، ہماری تنہائیوں کو لے لیا گیا ہے۔ صحیح بات، انسان تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں رہ گیا ہے آج۔ اور میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ہم کچھ وقت اپنی اس بزی زندگی سے، اس مصروف ترین زندگی سے نکال کر کچھ اللہ کے لیے وقت نکال کر رو لیں، اللہ کے سامنے گرجا لیں، نعمتوں کو یاد کر کے اواہ بن جائے۔ نہیں ہے ایک انسان تنہا بھی ہے تو کوئی ہے اس کے ساتھ جو اس کی تنہائی کو کھا رہا ہے، اسے یاد ہی نہیں کرنے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اسے آنسو بہانے ہی نہیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اواہ ہے، ہر وقت اسے رکھو۔ اور اس کے بعد فرمایا منیب۔ منیب کسے کہتے ہیں؟ اب ایک آدمی صبر کا چٹان بن چکا ہے اور اس کی زندگی میں اللہ اللہ ہے، آہ، اور اللہ کو یاد کرنے والا ہے، پھر منیب بھی ہے، پلٹ کر اللہ کی طرف۔ منیب کس کو کہتے ہیں؟ کہیں سے جا کر ریٹرن وہیں آ جانا، جدھر سے گئے تھے ادھر آ جانا۔ منیب ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی طرف پلٹنے والا۔ اور یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جس کے اندر علم نہیں ہوگا وہ نہ اواہ بن سکتا ہے نہ منیب بن سکتا ہے۔ جس کے اندر علم ہے اور منیب بھی وہ کب بنے گا؟ جب اس کے پاس علم ہو، یعنی حلیم ہوگا اور اواہ ہوگا۔ اور اواہ کب بنے گا؟ جب علم اس کے پاس حلیم ہوگا۔ حلیم کے بغیر یہ دونوں چیز ممکن نہیں ہے۔ جلد بازی ہمارے اندر نہیں ہے تو یہ دونوں چیز نہیں آئے گی ہمارے۔ یہ ابراہیم السلام کی شخصیت ہے۔ چار چیز ہو گئی، اور پانچویں چیز جو آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت جو قرآن کریم میں بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ نعمتوں کے شکر گزار تھے، نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم کون تھے؟ یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے۔ اچھا، ہم لوگ شکر کا معنی کیا سمجھتے ہیں؟ شکر گزاری کا معنی کیا ہوتا ہے ہمارے لیے؟ کیا آپ لوگ کیا خیریت ہے؟ اللہ کا شکر، یہ شکر گزاری ہوگی۔ کیا ہے یہ؟ شکر گزاری ہوگی۔ یہ ہم شکر گزاری سمجھتے ہیں، یہی شکر گزاری ہے؟ نہیں، یہ شکر گزاری کا ایک حصہ ہے جو انسانوں کو نظر آتا ہے، سنائی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، پرسنالٹی نے ہمیں بتایا کہ شکر گزاری ہوتی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھتے، صحابہ کرام کو تعجب ہو گیا، یہ اتنا زیادہ استغفار کیوں؟ آپ کے اگلے پچھلے سب معاف، پہلی بات تو معصوم عن الخطا، اور
بائی چانس ہم فرض کر لیں کہ آپ کے گناہ ہے بھی، وہ تو معاف ہے، کوئی لغزش ہے تو وہ تو معاف ہے، پھر یہ استغفار کا مطلب کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا استغفار صرف یہ گناہوں کی معافی کا مطلب نہیں ہے، بلکہ استغفار رب کی نعمتوں کے شکر گزاری بھی ہے کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں اس لیے تو معافی مانگ رہے ہیں۔ ایک نعمت کا تو حق ادا نہیں کر سکتے استغفار کا۔ اور داؤد علیہ السلام سے کیا کہا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد تم اللہ کی شکر گزاری میں عمل کرو۔ معلوم یہ ہو گیا کہ شکر صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، عمل کرنے کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری شخصیت نے بتایا کہ ہم جوانی میں بھی اللہ کے شکر گزار تھے، بچپن میں بھی اللہ کے شکر گزار تھے، بڑھاپے میں بھی اللہ کے، پوری لائف میں بتا دی۔ تو یہ ایک پانچویں صفت ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ یہ شاکر لانعم، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں یہاں کہی گئی ہوں رب العالمین اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص رہ گیا ہو، رب العالمین نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے ہوگا رب العالمین تو اسے معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ جو باتیں حق ہیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں رب العالمین تمام باتوں کو قبول فرما لے، رب العالمین تمام باتوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرما دے، رب العالمین تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی اولاد کے لیے اسے آئیڈل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں رب العالمین پریشانیوں کو دور فرما دے، رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرضدار ہیں رب العالمین کے قرض کی ادائیگی فرما دے، رب العالمین ہم میں سے جو لوگ کسی ظلم و ستم کا شکار ہے رب العالمین تو ان کے ظلم و ستم سے انہیں نجات فرما دے، رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں مریض ہیں رب العالمین کی بیماریوں کو شفا فرما، رب العالمین کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، رب العالمین ان کی بیماریوں کو، ان کے مرض کو، ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ان کے بلندی درجات کا سبب بنا دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ کسی بھی آزمائش میں رب العالمین مبتلا ہے ان کی آزمائش میں انہیں کھرا اتار دے، رب العالمین کی آزمائش میں انہیں ثابت قدم رکھ، رب العالمین ہم میں سے جو لوگ کسی بھی قسم کی کسی تکلیف میں رب العالمین تو ان کی تکلیف کو دور فرما دے، ان کی تکلیف پر انہیں اجر عطا فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، رب العالمین ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما دے۔ رب العالمین ہم تیرے ناتواں بندے ہیں، ہم تیرے کمزور ترین بندے ہیں، رب العالمین ہم تیری عبادت نہیں کرتے، رب العالمین ہم تیرے تقوی کا حق نہیں ادا کرتے، رب العالمین پھر بھی جو کچھ بھی ہم نے ٹوٹا پھوٹا کیا ہے رب العالمین تو اسے قبول فرما لے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے، رب ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں جو جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم برباد و تباہ ہو جائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بہترین زندگی عطا فرما دے، رب العالمین تو آخرت میں ہمیں بہترین زندگی عطا فرما دے، رب العالمین تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، رب العالمین تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، رب العالمین تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ رب العالمین ہم جب تک جئیں ایمان پر جئیں، اعمال صالحہ پر جئیں، صبر و استقامت پر جئیں، دعوت اللہ پر جئیں۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہماری آنکھیں بند ہو، ایمان پر بند ہو، نیکیوں پر بند ہو، صبر و استقامت پر بند ہو، دعوت اللہ پر بند ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔